اللہ اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. گزشتہ جمعے پر جو تربیتی مضمون بیان ہو رہا تھا اس سلسلے میں نے ابتداً ان آیات کی تلاوت کی تھی جو آج پھر تلاوت کی ہیں. مضمون کے تسلسل میں
وقت گزر گیا اور ان آیات کا ترجمہ کرنا بھول گیا، حالانکہ آغاز ہی میں ان کا ترجمہ کرنے کے بعد پھر مضمون شروع ہونا چاہیے تھا، لیکن اپنی ذات میں اس ترجمے کے ساتھ کچھ ایسے گہرے تربیتی مضامین وابستہ ہیں کہ آج میں انشاءاللہ انہی سے بات شروع کروں گا، اور پھر اس کے بعد دوسرے بعض امور جو پیش نظر ہیں وہ بھی انہی آیات کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، یہاں تمام بنی نوع انسان مخاطب ہیں، اور قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ بسا اوقات یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے خطاب فرماتا ہے، اور اس میں خصوصیت سے امت محمدیہ پیش نظر ہوتی ہے، اور بعض خطابات تمام بنی نوع انسان کو مشترک طور پر کیے جاتے ہیں، اجتماعی حیثیت سے انسان کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور یہ امور وہ ہیں جن کا فی الحقیقت ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام امور وہ ہیں جن کا بنیادی انسانی قدروں سے تعلق ہے، اور ساری دنیا میں وہ قدریں مشترک ہیں۔ اس پہلو سے قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ ایک حیرت انگیز فصاحت و بلاغت کا ایک جہان انسان کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، مگر یہ تفصیل تو بہت لمبی ہے۔ میں مختصر اسی آیت سے متعلق کہنا چاہتا ہوں کہ رزق حلال کا انسانی معاشرے سے گہرا تعلق ہے، اور کوئی معاشرہ مذہب کا قائل ہو یا نہ ہو، رزق حلال سے جب بھی کوئی معاشرہ ہٹ جاتا ہے اور حرام مال کی طلب پیدا ہو جاتی ہے اور حرام مال کھانے میں کوئی قباحت باقی نہیں رہتی، تو وہ معاشرہ ضرور ذلیل اور رسوا ہو جایا کرتا ہے، اور وہ اقتصادی نظام کامیابی کے ساتھ اور صحت کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ اس کی مثال اشتراکی دنیا کے اقتصادی نظام کے طور پر سامنے رکھی جا سکتی ہے۔ اشتراکی دنیا کی بنیاد ہی خدا کی نفی پر ہے۔ اگر خدا کو تسلیم کر لیا جائے تو مارکس کا جدلی مادیت کا نظریہ بے معنی اور بے حقیقت ہو جاتا ہے۔ اس لیے آغاز ہی میں اس نے خدا کا انکار کیا ہے، اور عمداً سمجھ کر کیا ہے کہ اگر خدا کا قائل انسان ہو تو پھر کسی انسان کو اقتصادی نظام دینے کا حق نہیں، پھر جس نے پیدا کیا ہے وہی حق رکھتا ہے کہ وہ اقتصادی نظام دنیا کے سامنے پیش کرے۔ تو بہرحال یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ اقتصادی دنیا ہے جس کی بنیاد خدا کی نفی پر قائم کی گئی، اور چونکہ رزق حلال کا تصور مٹ گیا، اور رزق حلال کا گہرا رشتہ خدا کے تصور سے وابستہ ہے، جہاں خدا کے تصور کو اقتصادی دنیا سے نکال دیں گے وہاں لازماً حرام رزق کی طرف رجحانات بڑھنے شروع ہوں گے، اور ایسی سوسائٹی آخر کار حرام کھانے پر منتج ہو جایا کرتی ہے۔ اور جہاں مذہبی دنیا میں آپ کو حرام مال کھانے کا ذوق شوق اور ولولہ دکھائی دیتا ہے، بعض دفعہ غیر مذہبی دنیا سے بھی زیادہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، وہ اس بات کا مظہر ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ جس خدا پر یقین رکھنے کا دعویٰ ہے اس خدا پر کوئی یقین نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے رزق حلال کے مضمون کو ساری قوم کی اخلاقی حالت کے ساتھ وابستہ کر کے بیان فرمایا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ رزق حلال پر انسان قائم ہو، رزق حلال کمانے پر اور رزق حلال کھانے پر مضبوطی سے قائم ہو جائے، کیونکہ اس کا دوسری بہت سی اخلاقی معاشری خرابیوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے وہ لوگو، خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی خطہ زمین سے تمہارا واسطہ ہو، رزق حلال کماؤ اور رزق حلال کھاؤ۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے وہی چیزیں اپنے لیے چنو جو حلال بھی ہیں اور طیب بھی ہیں۔ طیب کا مضمون حلال سے آگے ہے۔ ہر حلال چیز ضروری نہیں کہ طیب ہو، کیونکہ بعض دفعہ ایک حلال چیز
ایک گندی حالت میں، بسی ہوئی بدبودار حالت میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک چیز حلال ہے لیکن وہ اپنے اندر بعض دوسری قباحتیں بھی رکھتی ہے۔ مثلا بعض چیزوں میں ایسے مادے پائے جاتے ہیں کہ معدہ قبول نہیں کرتا، حلال ہے مگر کھائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ ہر انسان کے لیے طیب بدل جاتا ہے، بعضوں کو آم سے الرجی ہے، بعضوں کو اور بہت سی طیب اچھی چیزوں سے الرجی ہے جو حلال ہیں اور اکثر کے لیے طیب بھی ہیں، لیکن طیب انسان کے ساتھ طیب کی تعریف کچھ نہ کچھ بدلتی رہتی ہے، اور ہر شخص کا طیب اپنا ہے، اس میں اس کے مزاج کا دخل ہے، اس کے معاشرے کا دخل ہے۔ بعض چیزیں جو یہاں انگلستان میں کھائی جاتی ہیں، ہماری عادات مختلف ہیں، اس لیے ان کے دیکھتے ہوئے بھی متلی شروع ہو جاتی ہے۔ بس یہ جو کچے گھونگوں میں سے جانور نکال کے یہ اپنے گلوں میں الٹتے ہیں، باہر ریڑیاں لگی ہوئی ہیں اور بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ میں کالج کے زمانے میں کہ غلطی سے تجربے کے طور پر لے بیٹھا، وہ منہ میں ابھی داخل ہی ہوا تھا، اس قدر زور سے قے آئی ہے کہ شرم کے مارے کہ لوگوں کے سامنے نہ آیا، منہ پہ ہاتھ رکھ کر میں ٹوائلٹ کی تلاش میں دوڑا پھر، اور ایک طرف جا کے مجبوراً بے اختیار ہو چکا تھا۔ تو حلال تھا، ان لوگوں کے لیے طیب بھی تھا، لیکن میرے لیے طیب نہیں تھا، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے مزاج مختلف ہیں۔ تو حلال کے ساتھ طیب کی شرط لگا کر ایک اور مضمون بھی پیدا فرما دیا گیا ہے، کیونکہ طیب خاطر کہتے ہیں جو مزاج کے مطابق ہو۔ اگر مزاج کی تعریف میں جسم کے رد عمل کو بھی شامل کر لیا جائے تو بہت سی الرجیز کا تعلق، بہت سی بیماریوں کا تعلق ایسے کھانوں سے ہوتا ہے جو ویسے پسند ہیں لیکن انسان کے لیے طیب نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ اس کا مالٹے کا جوس پسند کرتے ہیں، اور اب جو تحقیق ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ اکثر بچوں کو دمے کی بیماری مالٹے کے جوس پلانے کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ مائیں چھوٹی عمر سے ہی اس شوق میں کہ ہمارے بچے کی صحت اچھی ہو اس کو مالٹے کا جوس پلایا کرتی تھیں، اور اب یہ وسیع پیمانے پر تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اکثر دمے کی وجہ یہ وہی بچپن کی عمر میں پلایا ہوا مالٹا ہے، تو اس لیے کہ طیب نہیں تھا۔ یعنی ایک اور بات یہ نکلی کہ عمر کے مطابق بھی پھر طیب کی احتیاط رکھنی ہوگی۔ بعض چیزیں ایک عمر میں جا کر طیب ہو سکتی ہیں، ایک عمر میں طیب نہیں ہوتی۔ تو بہت ہی پیاری اور مکمل تعلیم ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ تمہارے لیے ہم نے بہت سے کھانے نکالے ہیں، ان میں سے حلال کھاؤ، یعنی وہ کھاؤ جس کی خدا نے اجازت دی ہے، اور طیب کھاؤ یعنی وہ کھاؤ جس کی تمہارے نفس اجازت دیتا ہے، جسے تمہارا نفس قبول کرتا ہے۔ تو خدائی تعلیم کو اس طرح آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو وَلِلنَّفْسِ کا عَلَيْكَ حَقٌّ کا مضمون ہے جو یہاں بیان ہوئے گیا ہے۔ ایک خدا کا حق ہے، اس کو پیش نظر رکھنا، ہرگز اس حق میں دخل اندازی نہ کرنا۔ پھر تمہارے نفس کا حق ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا۔ اگر ان دو باتوں کا خیال رکھو گے تو تمہاری صحتیں اچھی رہیں گی، تمہارا معاشرہ اچھا رہے گا، تم کئی قسم کی خرابیوں اور تکلیفوں سے بچ جاؤ گے۔ یہاں حلال کا جو خصوصیت کے ساتھ آج مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں وہ لین دین کے معاملے میں حلال کا مضمون ہے جو میرے اس وقت پیش نظر ہے۔ وہ رزق جو رشوت کے ذریعے حاصل کیا جائے، وہ رزق جو چور بازاری کے ذریعے حاصل کیا جائے، وہ رزق جو کسی کے اوپر ظلم کر کے اس کا مال کھا کر حاصل کیا جائے، وہ رزق جو چیزیں بیچتے ہوئے دھوکہ دے کر حاصل کیا جائے، لین دین کے معاملات میں بددیانتی کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ غرضی کے بہت سے ایسے رزق حاصل کرنے کے ذریعے ہیں جن میں خدا تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ ان طریقوں سے رزق حاصل کریں تو خدا کی رضا سے عاری رزق ہو جائے گا، بلکہ ناراضگی والا رزق ہوگا۔ اور حلال کی تعریف میں یہ سب باتیں داخل ہیں کہ ایسا رزق کھاؤ
جس کے حصول میں تم نے خدا کو ناراض نہ کر لیا ہو، خدا کی تعلیم کے خلاف رزق نہ ہو۔ یہ وہ پہلو ہے جس کے پیش نظر آپ جب دنیا کے آج کی دنیا کے مختلف ممالک کی اقتصادی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رزق حرام کی طرف دنیا کی توجہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے ممالک جن میں اقتصادیات بظاہر صحت مند ہیں، وہاں بھی جب چھان بین کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ قومی مال کھانے کا رجحان پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو دھوکہ دے کر قومی دولت بعض لوگوں کے ساتھ مل کر، بعض لوگوں کو کھلا کر وہ اپنے ذاتی کمائی میں تبدیل کر لیتی ہیں، اور حالانکہ وہ قومی دولت ہے۔ تو بعض دفعہ رزق حرام کھلا کھلا صاف دکھائی دیتا ہے، بعض دفعہ چھان بین کے بعد دکھائی دینے لگتا ہے۔ لیکن میں نے جہاں تک جائزہ لیا ہے، صرف مشرق کا معاملہ نہیں، مشرق میں تو رزق حرام ماں کی دودھ کی طرح پیا جا رہا ہے آج کل، لیکن مغرب میں بھی حرام رزق کھانے کی طرف توجہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ توجہ ان کی اقتصادی حالت خراب ہونے کے، یعنی یہ رجحان ان کی اقتصادی حالت خراب ہونے کا ایک طبعی نتیجہ ہے۔ دو قسم کی قومیں ہیں، ایک وہ جو اپنی اخلاقیات کو خدا کے تصور سے باندھتی ہیں اور خدا کے تصور کے نتیجے میں اپنا ضابطہ حیات بناتی ہیں۔ ان قوموں پر بھی غربت اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ دیکھو خبردار، یہ خطرہ ہے کہ تمہاری غربت کفر میں تبدیل نہ ہو جائے۔ غربت کے ساتھ بعض خرابیاں لگی ہوئی ہیں اور اخلاق آزمائے جاتے ہیں، اور زیادہ سختی سے آزمائے جاتے ہیں، اور خطرہ ہے کہ غربت کی حالت میں وہ اخلاق جو خدا کے تصور سے وابستہ ہیں ان کو بھی گزند پہنچ جائے۔ بس ایسی قومیں ہیں جہاں خدا کا تصور تو موجود ہے اور خدا کے تصور سے اخلاق کے مضمون باندھے ہوئے ہیں، لیکن ایک غربت کی وجہ، دوسرے خدا کا تصور فرضی زیادہ ہے، حقیقی کم ہے۔ کیونکہ غربت میں بھی اگر خدا دل میں موجود ہو تو انسان کی اخلاقی حالت کی غیر معمولی حفاظت ہوتی ہے، اور امیر آدمی کے پاس بھی اگر خدا نہ ہو تو اس کی اخلاقی حالت کی کوئی ضمانت نہیں۔ بس ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا اخلاقیات کا نظام خدا سے وابستہ ہے، اور ایسی قوموں میں چونکہ خدا کا تعلق کم ہو رہا ہے، اعتقاد عملاً اٹھ رہا ہے، اور دوسرے بہت سے ایسے علاقے ہیں جو غریب علاقے کہلاتے ہیں، اس لیے وہاں بددیانتی بڑھ رہی ہے۔ اور امیر ممالک میں اقتصادی آزمائش کا دور شروع ہو چکا ہے۔ امیر ممالک کی مشکل یہ ہے کہ یہاں ایک فرضی اور خیالی معیار زندگی بنا کر اسے اونچا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر وہ حکومت جو معیار زندگی اونچا کرنے کا دعویٰ لے کر آئے، ہر وہ سیاسی پارٹی اس کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں۔ اس لیے یہاں یہ کوشش ہی نہیں کی جا سکتی کہ معیار زندگی کو گرا کر اقتصادی حالت کے مطابق کیا جائے۔ بس یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس کے نتیجے میں جب ایک کھوکھلا معیار زندگی قائم ہو جائے، جسے حقیقتاً ملک کی اقتصادیات پورا سہارا نہ دے سکیں۔ ہر معیار زندگی کے نیچے ایک اقتصادی بنیاد ہونی ضروری ہے۔ اگر وہ اقتصادی بنیاد موجود نہ رہے تو وہ معیار زندگی کھوکھلا ہو کر یا تو گرے گا، یا اس کو سہارا دینے کے لیے جھوٹ اختیار کرنا پڑے گا، بددیانتی اختیار کرنی پڑے گی، کئی قسم کے دھوکے اختیار کرنے پڑیں گے کہ کسی طرح یہ معیار زندگی جو جھوٹا ہے، جسے قائم رہنے کا حقیقتاً اقتصادی اصولوں کے مطابق کوئی حق نہیں، اسے بہرحال قائم رکھا جائے۔ یہ وہ حصہ ہے جس کے نتیجے میں پھر اخلاق بڑی تیزی کے ساتھ کھائے جاتے ہیں اور کھوکھلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر
منہدم ہو کر گرتے ہوئے دکھائی دینے لگتے ہیں. قوموں کا دیوالیہ پٹ جاتا ہے، صرف اقتصادی نہیں بلکہ اخلاقی بھی. بس جو دوسرا حصہ میں نے بیان کیا تھا مغربی دنیا سے تعلق رکھنے والا، اس میں مشکل یہ ہے کہ ہم یعنی انسان اس وقت ایسے دور میں داخل ہو گیا ہے کہ جہاں ان کی اقتصادی ترقی اب کچھ عرصے کے لیے یا کچھ رکے گی اور پھر تنزل اختیار کرے گی. اور کئی ایسے چیلنج ان کے سامنے ہیں جو رفتہ رفتہ اس اشتراکی دنیا سے اٹھیں گے جو اشتراکی نظام سے توبہ کر کے ان کی پیروی میں اب نئے نظام بنا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو تیسری دنیا کی مارکیٹیں ہیں ان میں خریدنے کی طاقت ہی بہت کم ہو چکی ہے. ان کا اقتصادی معیار بہت گر چکا ہے، اور جو پہلی دنیا جس کو کہتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے دوسری دنیا ہے، یعنی اقتصادی دنیا جو اب یعنی اشتراکی دنیا جو اب آزاد ہو رہی ہے. اس دنیا کا باہر کی مارکیٹوں سے کوئی بہت گہرا تعلق نہیں تھا، معمولی تعلق تھا. اب نئے اقتصادی نظام کے تابع ان کے اندر پروڈکشن کی طاقتیں بڑھیں گی اور لازماً ان کو باہر کی دنیا پر میں منڈیاں ڈھونڈنی پڑیں گی اور باہر کی مارکیٹوں پر قبضہ کرنا ہوگا، جس کے نتیجے میں جو دنیا کی کل دولت ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن چیزیں بیچنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. اور یہ وہ خطرہ ہے جس کے نتیجے میں پھر اخلاقیات پر ایک بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اور رزق حلال ایک دور کی چیز دکھائی دیتی ہے. عملی دنیا میں ہر قوم کا پھر یہ رجحان ہر قوم میں یہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ چاہے دھوکے سے لو، بدعہدی کر کے لو، ظلم کر کے لو، قوم کا اقتصادی معیار قائم رکھنے کے لیے ہر حالت میں تم باہر سے پیسہ کھینچو اور اپنے ملک میں کی طرف منتقل کرو. یہ قومی رجحان بنتا ہے. اور انفرادی سطح پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیالی معیار کو قائم رکھنے کے لیے یا فرضی طور پر جو لذتوں کے تصورات پیش کیے جاتے ہیں ان کی پیروی میں وہ عوام الناس جن کے پاس دولت نہیں ہے کہ اس قسم کے مزے کر سکیں، وہ پھر چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، کاروں کے شیشے توڑتے ہیں اور رفتہ رفتہ پھر قتل و غارت پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. امریکہ جیسے امیر ملک میں تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے قتل و غارت کا سلسلہ اس قدر شدت کے ساتھ جاری ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے دیکھ کر. بعض آدمیوں کو $10 کے لیے قتل کیا گیا، یعنی پہلے مارا گیا پھر دیکھا گیا کہ جیب میں تھا کیا تو $10 نکلے. مجھے ایک احمدی دوست نے جب میں امریکہ 78 میں گیا ہوں مشورہ دیا کہ آپ اپنے پاس ضرور پیسے رکھا کریں اور صرف کارڈ پر یا چیک پر انحصار نہ کریں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا $100-200 کم از کم ہونے چاہیے. کہتا اس لیے کہ یہ مگ اتنا ہوتا ہے انسان کہ کسی وقت بھی آپ پر حملہ ہوا تو آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو فوراً نکال کے دے دیں کہ یہ لے لو، ورنہ وہ مارنے کے بعد تلاشی لیتے ہیں. تو بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا. میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، میں نے ایک دعا کی، اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے مجھے تسلی دی کہ میں بیوی اور 2 بچیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ خطرناک سے خطرناک جگہ بھی گیا اور اللہ کے فضل سے کسی آزمائش میں نہیں ہم پڑے. لیکن یہ ہر روزمرہ ہر ایک کے ساتھ تو خدا کا یہ سلوک نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ روزمرہ ہر شخص اس طرح دعا کے ذریعے خدا کی پناہ مانگتا ہی نہیں ہے. تو عام دستور یہی ہے کہ یہ جب صورتحال پیدا ہو اقتصادی گراوٹ کے نتیجے میں، یہ ظلم کے رجحان اور انفرادی طور پر کسی طرح اپنے معیار زندگی کو قائم رکھنے یا بلند کرنے کے لیے انسان ہر جرم پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو سوسائٹی جرائم سے بھر جاتی ہے. اور مضمون صرف رزق حلال کا ہے، رزق حلال کے ایک پہلو کا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو متنبہ فرمایا کہ دیکھو رزق حلال کو معمولی نہ سمجھنا،
اگر تم یہ دستور بنا لو، اپنے لیے قانون مقرر کر لو کہ جو کھاؤ گے وہ حلال ہوگا، اور یہاں حلال کی تعریف میں دنیا کے قوانین بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ایمان والوں کو مخاطب نہیں فرمایا گیا، الناس کو مخاطب فرمایا گیا ہے۔ یہاں صرف الہی قانون نہیں ہے بلکہ دنیا کے قانون بھی آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ رزق کمانے کے لیے قوانین نہ توڑنا، اپنے ہاتھ میں ملکیت کے حقوق اپنے ہاتھ میں زبردستی نہ لے لینا۔ جس ملک میں رہتے ہو، جس معاشرے میں رہتے ہو، اس کے قواعد کی، اس کے قوانین کی، اس کی روایات کی پیروی کرتے ہوئے جو کچھ بھی تمہیں نصیب ہوگا اگر وہ کھاؤ گے اور پھر اس میں سے طیب کو چن کے کھاؤ گے تو یہ رزق حلال بھی ہے اور رزق طیب بھی ہے۔ اس سے تمہاری روحانی اور اخلاقی قدروں کی بھی حفاظت ہوگی اور جسمانی قدروں کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو ایک آیت کے ایک حصے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے گہرے اور کتنے وسیع مضامین بیان فرما دیے ہیں۔ اگر آج کا انسان صرف اسی نصیحت کو پکڑ کے بیٹھ جائے تو دنیا کی قوموں میں ایک حیرت انگیز انقلاب برپا ہو جائے اور انسان حقیقت میں امن کی طرف قدم اٹھانے لگ جائے۔ امن کا رستہ تو بہت لمبا ہے اور بھی بہت سی باتیں ہیں، مگر اس ایک نصیحت پر عمل کرنے سے ہی دنیا میں امن کے قیام کے آثار ظاہر ہو سکتے ہیں۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اکثر ممالک میں یہ سننے اور سمجھنے کے باوجود ان باتوں کو قبول کرنے کا رجحان ہی نہیں پایا جاتا، اور بڑی وجہ دہریت ہے۔ جب اللہ کی ہستی پر یقین نہ رہے تو خود غرضی راہ عمل کو ڈکٹیٹ کراتی ہے، لکھواتی ہے، تو اپنے آپ کو جس طرح حکم لکھوائے جاتے ہیں اس طرح خود غرضی انسان کے لیے طرز زندگی مقرر کرتی چلی جاتی ہے، اور ہر فیصلے کے موقع پر انسان جب خود غرضی کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ خدا کے قانون کے بھی مخالف ہوتا ہے اور ملک کے قوانین کے بھی مخالف ہوتا ہے، اور اسی کا نام اینارکی ہے، یعنی لا قانونیت کا ایک ایسا دور چل جاتا ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں جو کچھ بھی آ سکے وہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح بدامنی، اخلاقی بدامنی، قومی بدامنی، گھریلو بدامنی، بازار کی بدامنی، ہر قسم کی بدامنیوں میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسے فیصلے کے وقت جب آپ نے اپنے رزق کے متعلق سوچنا ہے کہ اس طرح لوں یا نہ لوں، اس کو اپناؤں یا نہ اپناؤں، شیطان کچھ وسوسے دل میں پیدا کرتا ہے، اور ہر موقع پر سوچ کا ایک امتحان ہوتا ہے، از خود نہیں ہوا کرتی ہیں باتیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس پر آپ غور کریں تو اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کے وقت آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ کے سامنے دو راہیں تھیں، ایک وہ راہ تھی جو شیطان نے دکھائی تھی، اور شیطان نے بتایا تھا کہ یوں کرو تو یہ ہوگا، اور وہ لوگ جو شیطان کی بات سننے لگ جاتے ہیں شیطان ان سے زیادہ باتیں کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں وہ ان سے زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ صرف خطوات الشیطان ہی کی ہو کے رہ جاتے ہیں، جو بھی وسوسے، خیالات، غلط راہیں سوچ کی، جھوٹی چالاکیاں اور گھٹیا کمینے طریق دوسروں کی دولت لوٹنے کے، دوسروں کے مال پر ہاتھ ڈالنے کے، قومی دولت کو اپنانے کے، یہ ان کو ہر وقت دماغ میں آتے ہی رہتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو یہ ایسے خیالات کے ساتھ اٹھتے ہیں، سارا دن سوچتے رہتے ہیں کہ اب کیا ترکیب کی جائے، کس طرح کون سا ٹھیکہ لیا جائے، کس طرح بینک سے پیسے لوٹے جائیں، کس قوم، کس خاندان کے نام پر، کس قانون کا سہارا لے کر قومی دولت کو اپنایا جائے۔ اور چھوٹی سطح پر انسان روزمرہ کی زندگی میں غریب آدمی بھی اپنے لیے ترکیبیں سوچتا رہتا ہے بیچارہ کہ میں 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے کون سے دھوکے کروں، کون سی چالاکیاں کروں، آٹے میں کیا چیز ملاؤں کہ پتہ نہ لگے،
اور میرا منافع بڑھ جائے وغیرہ وغیرہ. تو اوپر سے نیچے تک ساری قوم خطوات شیطان کا شکار ہو جاتی ہے. اور یہ فیصلے اس کثرت سے ہو رہے ہوتے ہیں ہر سطح پر کہ اگر آپ ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار ہو نہیں سکتے، کیونکہ ہر انسان صبح سے رات تک بعض دفعہ 20 فیصلے کرتا ہے، اور وہ فیصلے خطوات الشیطان کے نتیجے میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور غلط فیصلے کرتا ہے اور اپنے لیے بھی جہنم بنا رہا ہوتا ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے، معاشرے کے لیے بھی جہنم بنا رہا ہوتا ہے. مگر جب قوم کے لیڈر اس قسم کے رزق کے حرام میں مبتلا ہو جائیں تو ساری قوم کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں. انفرادی سطح پر اگر دیانت پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو وہ کوشش ناکام ہوگی. اب بعض تیسری دنیا کے ممالک ہیں جہاں سیاست صرف روپیہ کمانے کی غرض سے ہے، اور سیاست کے ذریعے طاقت حاصل کرنا یا دولت کے سرچشموں پر قبضہ کرنا، یہ ایک ہی چیز کے دو نام بن گئے ہیں. ایک کے بعد دوسری جو بھی حکومت آتی ہے بددیانت آتی ہے. وہی مصرع صادق آتا ہے کہ ہمارے واسطے سارے ولی ابن ولی آئے. نام جو مرضی رکھ لیں، خاندان جتنے مرضی تبدیل ہوں، سیاسی پارٹیوں کے کوئی بھی نام ہوں، جو بھی قابض ہوتا ہے اس کی تاریخ دیکھ لیں، وہ ملک کی دولت پر قبضہ کرنے کی نیت سے قابض ہوتا ہے. اور جب ایک قابض ہوتا ہے تو وہ پچھلوں کے اوپر پھر نکتہ چینی کرتا ہے کہ دیکھو کتنے بے ایمان بددیانت لوگ تھے، اتنا روپیہ کھا گیا، اور اس طرح اب ہم ان کا حساب لیں گے اور محاسبہ ہوگا اور ایک ایک پائی ان سے واپس وصول کی جائے گی. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وصول نہیں کی جاتی. اب سوال یہ ہے کہ اتنے دشمن تھے جن کو شکست دی گئی، ایسے ظالم لوگ تھے جنہوں نے قوم کو لوٹا، اور کوئی ان کے ساتھ دوستی کی وجہ نہیں، پھر کیوں محاسبہ نہیں ہوا؟ کیوں ان سے پائی پائی کا حساب نہیں لیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی آخرت نظر آ رہی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کل ہم اسی مقام پہ ہوں گے، ہمارا بھی محاسبہ ہوگا. تو عوام الناس کو دکھانے کے لیے ایک شور برپا ہو جاتا ہے کہ آئے پکڑے گئے، دیکھو اب بچ کے نہیں نکل سکتے. ہمیں پتہ ہے کن کن بینکوں سے کتنے کتنے روپے نکلوائے ہوئے تھے، یا کس کس سے کتنی رشوت لی ہوئی تھی، اور پھر وہ سارا معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. مڑ کے دیکھ لیں کسی کا کوئی محاسبہ نہیں ہوا ہے تو بے نتیجہ ہوا ہے. اور اس لیے کہ پھر آگے کل بھی انہوں نے حساب دینا ہے، اور اسی قسم کے لوگ اوپر آئے ہوں گے، وہ بھی یہی کریں گے ان کے ساتھ. تو یہ رزق حرام کے نتیجے میں قومیں تباہ ہو رہی ہیں، سیاستیں بگڑ گئی ہیں، ساری سوسائٹی زہر آلود ہو چکی ہے، ہر چیز جھوٹی ہو گئی ہے. اور قرآن کریم کی ایک نصیحت کا ایک پہلو ہے جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. خطوات الشیطان کا ذکر بعد میں اس لیے فرمایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا رخ کیا ہوگا، تم آخر شیطان ہو جاؤ گے، کیونکہ جس کی پیروی کرتے ہو وہی بن جایا کرتے ہو. شروع میں تم سمجھتے ہو کہ تھوڑے سے پیسوں کی بات ہے، اپنے بیوی بچوں کا معیار زندگی بڑھا لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، باقیوں کے پاس کاریں ہیں، ہم حکومت کے اچھے نوکر ہیں. چھوٹے چھوٹے عام لوگ جنہوں نے دولت کما لی ہے، یہ عیش و عشرت کرتے پھر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو اتنے بڑے افسر ہیں، کار کوئی نہیں، تو ان کو پکڑتے ہیں کہ ہم سے تم کام لیتے ہو، آئے دن درخواستیں کرتے ہو، اپنا معیار اونچا کیا ہوا ہے اور ہماری پرواہ کوئی نہیں. تو وہ کچھ اپنا معیار بلند کرنے کے لیے اپنے ذہن کو آمادہ کرتے ہیں کہ تمہارا حق ہے، اور اس آمادگی کے ساتھ ہی حقیقت میں اپنے آپ کو شیطان کی پیروی پر تیار کر لیتے ہیں، اور بہانے مہیا کر دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ شیطان کی آئندہ سے اطاعت کیا کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، فائدہ ہی ہوگا. یہ خطوات الشیطان کہاں لے جاتے ہیں؟ اس کا خلاصہ اس آیت نے یہ پیش فرمایا، وَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. بڑے جاہل لوگ ہو تم، جس کی پیروی کرتے ہو وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. خدا کی باتوں کو چھوڑ کر جب غیر اللہ کی باتیں مانو گے تو یاد رکھو کہ صرف تمہارا خدا دوست ہے. اللہ جو بھی نصیحت فرماتا ہے حق کی نصیحت کرتا ہے، تمہارے فائدے کی نصیحت کرتا ہے، اور غیر اللہ کی ہر نصیحت ظلم کی نصیحت ہوا کرتی ہے. تو جو شخص اپنے کھلے کھلے دشمن کی باتوں میں آ جائے، اس کا کیا نیک انجام ہو سکتا ہے؟ وہ تو
ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, مارا گیا, کیونکہ اپنے آپ کو اپنے دشمن کے ہاتھوں میں دے دیا, اپنی اولادوں کو اپنے دشمن کے ہاتھوں میں دے دیا. تو آپ نے ایک ملک کی, میں نام نہیں لیا, لیکن ایک ملک کی نہیں, کئی ملکوں کی مثال دیکھی ہے جو میں نے بغیر نام کے بیان کی ہے. یہ رجحانات عالمی طور پر بہت وسیع ہو چکے ہیں, اور یہ سوسائٹیاں اوپر سے نیچے تک بددیانت ہیں. محاسبہ کروانے والے خود بددیانت ہوتے ہیں, اور جو لوگ ان کو چنتے ہیں وہ بددیانت ہوتے ہیں, اور جس طرح یہ رہنما چنے جاتے ہیں وہ طریق بددیانتی کا ہوتا ہے. اور سب جگہ رزق حلال آپ کو رزق حرام کام کرتا دکھائی دے گا. یعنی ووٹوں کی قیمت پڑ رہی ہے. جس نے پیسے لے کر ووٹ دینے ہیں وہ یہ کہاں دیکھتا ہے کہ کوئی شریف النفس انسان ہے یا بے ایمان اور بددیانت ہے. تو اپنا سودا اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے. ساری قوم اپنی عزت, اپنی ناموس, اپنے وقار, اپنی بھلائی کے سودے کر رہی ہوتی ہے, اور چسکے لے رہی ہوتی ہے اس پر کہ خوب سودا ہوا, کسی کی اتنی قیمت پڑ گئی, کسی کی اتنی قیمت پڑ گئی. پھر جو سیاستدان ابھرتے ہیں اس طرح, ان کے سودے ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کو آج کل ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں وہاں. اور یہ تو ایسا محاورہ ہے, جو لفظ ہارس ٹریڈنگ کا انگریزی لفظ جانتا ہو وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا عالم انسان ہوں, مجھے یہ محاورہ آتا ہے ہارس ٹریڈنگ. اور بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے پر ہارس ٹریڈنگ کے الزام لگائے جاتے ہیں. ہارس ٹریڈنگ کا مطلب ہے گھوڑوں کا سودا کرنا یا گھوڑوں کی سوداگری. تو کچھ سیاستدان وہاں سے خرید کے ادھر ڈال لیے, کچھ یہاں سے خرید کے ادھر ڈال لیے. حکومتیں توڑی جاتی ہیں ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے, اور جو کر رہے ہوتے ہیں, توڑ رہے ہوتے ہیں, وہ دوسروں کو تانے دیتے ہیں کہ تم نے سیاست کو گندا کر دیا تھا, ایسے ایسے سودے کیے ہیں انسانوں کے کہ یہ اب کسی طرح قوم برداشت نہیں کر سکتی. اور اس کا توڑ یہ ہے کہ ہم آدمی خرید کر تم سے توڑ لیں گے. تو جس چیز کا الزام لگایا جاتا ہے وہی چیز کر کے پھر اسی کے ذریعے انقلاب برپا ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جب حالت پہنچ جائے تو کیسے کوئی قوم ہلاکت سے بچ سکتی ہے؟ سارا معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. اور نچلی سطح پر بھی جو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور بعد میں بددیانتوں کے محاسبے کے مطالبے کرتے ہیں, عملاً وہ سارے بددیانت ہیں. کیونکہ یہ جو صورتحال ہے ایک سوسائٹی کی, یہ بددیانت افراد کے مجموعے کا نتیجہ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نیک لوگوں کی اجتماعی زندگی کا یہ نتیجہ نکل رہا ہو. گھاس اپنی جڑوں تک گندا ہو چکا ہے اور وہاں سے زہر لے کر اگ رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو بھی فصل ہوگی, جو بھی جانور بنیں گے, وہ وہی زہر کھاتے چلے جاتے ہیں, اور وہ ان کے رگ و ریشے میں سرایت کرتا چلا جاتا ہے. تو رزق حلال کہنے میں تو ایسی بات ہے کہ کیا ضرورت ہے رزق حلال کی. یہ صوفی لوگ رزق حلال کھائیں, عام روزمرہ کی زندگی میں چل نہیں سکتا. مگر قرآن کریم نے جو تجزیہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس کی روشنی میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ انفرادی ہو, قومی ہو, مذہبی دنیا ہو یا غیر مذہبی دنیا ہو, ہر سطح پر اور ہر قوم اور ہر علاقے سے اس کا گہرا تعلق ہے. اور اگر رزق حلال کا رجحان انسانوں میں پیدا نہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں, اور پھر ان کا کوئی اور علاج نہیں ہے. اس کے دوسرے حصے سے متعلق, اس آیت کے باقی حصے سے متعلق انشاءاللہ آئندہ بات کروں گا. لیکن گزشتہ خطبے میں ایک اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پڑھنے سے رہ گیا تھا, وہ میں اس مضمون سے گہرا تعلق ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جن قوموں میں اخلاق مٹ رہے ہوں اور خدا کا تصور مٹ رہا ہو, وہاں قومی رجحانات ایسے ہو جاتے ہیں کہ خود وہ نئی نسلوں کو اور نئی اٹھنے والی نسلوں کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور گمراہی کی طرف لے جانا فیشن بن جاتا ہے. گمراہی کی طرف لے جانا ترقی پسندی کی نشانی سمجھی جاتی ہے. گمراہی کی طرف لے جانا بالغ نظری سمجھا جاتا ہے. چنانچہ میں نے بیان کیا تھا کہ یہیں صرف انگلستان کی بات نہیں,
مغربی دنیا میں جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں وہاں اسکولوں کے بچوں نے سوالوں کے وقت سوال کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہمیں ہمارے اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ اب تم بڑے ہو رہے ہو، اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں اپنے ماں باپ کی اخلاقی قدروں کی پیروی کرنے کی، تم آزاد ہو رہے ہو، تم بالغ ہو رہے ہو، جو چاہو کرو، یہ دنیا چند روزہ ہے، اس میں تمہیں آزادی ہے، اور وہ ماں باپ یا وہ مذہبی رہنما جو اخلاقی تصور کے تابع تمہاری زندگیوں کو بعض ضابطوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، ان کا کوئی حق نہیں تم پر پابندی لگانے کا، تمہیں نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہے کرو بے شک، روک کے کیوں رکھتے ہو؟ اگر روک کے رکھو گے تو تم نفسیاتی بیمار بن جاؤ گے، اور قانون تمہیں حق دیتا ہے، بے شک بغاوت کرو اپنے ماں باپ کے خلاف، اپنے مذہب کے خلاف، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف قانون یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ خبردار اب تم بالغ ہو رہے ہو، پہلے ہم تم سے نرمی کرتے تھے، اب اگر تم نے اس قانون کو توڑا تو تم سے سختی کی جائے گی اور کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ کیسا دوگلا پن ہے، کیسی ہپوکریسی ہے کہ ایک طرف بالا قانون جو خدا کا قانون ہے اس کو بلوغت کے وقت ٹھکرا کر پارا پارا کر کے قدموں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ توق تھا پرانا، اس کو ٹکڑے کر کے قدموں میں پھینکنا ہی اس کے ساتھ بہترین سلوک ہے، اور جہاں انسانی قانون کا تعلق ہے وہ توق پہنا دیے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس سلسلے میں جو ایک چیز ہے جو اس کو وہ بھلا دیتے ہیں، اور وہ یہ بات بھلا دیتے ہیں کہ دنیا کے قانون میں بھی عمل درآمد کے لیے دراصل خوف خدا ہی کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا کے قانون کو خدا سے خالی کر کے دیکھا جائے تو ہر انسان اس قانون کو اپنے طور پر توڑنے کی کوشش کرے گا، خواہ کتنی بھی سزائیں مقرر ہوں۔ مجرم جب جرم کر رہا ہوتا ہے تو اس غالب گمان کے تابع وہ جرم کرتا ہے کہ میں دکھائی نہیں دے رہا، دن کی بجائے راتوں کے جرم بڑھ جاتے ہیں، اور ہر انسان جرم سے پہلے گرد و پیش دیکھتا ہے اور اپنی طرف سے تسلی کر لیتا ہے کہ میں دکھائی نہیں دوں گا یا پکڑا نہیں جاؤں گا۔ تو جہاں خدا کا تصور مٹ جائے وہاں حقیقت میں دنیا کے قانون کا احترام بھی لازماً مٹتا ہے، اور یہ ان لوگوں کی بیوقوفی ہے کہ یہ رجحان پیدا کر کے کہ خدا کا تو انکار کر دو اور ہمارے قانون کا احترام کرو، واقعتاً ملکی قانون کا احترام کروا لیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ بے خدا سوسائٹیاں قانون سے ہی دور ہو جاتی ہیں، اور قانون شکنی ان کی فطرت کا حصہ بن جایا کرتی ہے، اور قانون سے بچ کر بھاگنے کا تصور جو ہے یہ حقیقت میں جرم کروانے پر انسان کو آمادہ کرتا ہے، اور خطوات الشیطان کی قسم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تجزیہ پیش فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم بلوغت کو پہنچتے ہو، جب حساب کتاب کی عمر کو پہنچتے ہو، تو یاد رکھو کہ دنیا کے قانون سے تو تم بھاگ سکتے ہو، خدا کے قانون سے بھاگ نہیں سکتے۔ اس لیے اگر زیادہ احترام کی بات ہے تو خدا کے قانون کے احترام زیادہ کرو، کیونکہ دنیا کا قانون توڑو گے تو بچنے کی کئی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، مگر خدا کا قانون توڑ کر بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس کی ایک مثال میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ساری دنیا میں جو جرم بڑھ رہے ہیں اور بے اطمینانی بڑھ رہی ہے، یہ اسی خدا کے قانون کو توڑنے کا نتیجہ ہے جس کو میں نے بیان کیا ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سزائیں دو قسم کی ہیں۔ کچھ سزائیں ہیں جو ان بلٹ ہیں، نظام کے اندر بنی ہوئی ہیں، اس نظام کو جب آپ توڑتے ہیں تو وہ سزائیں آپ پر حملہ کرتی ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے نظام سے اچھل کر، جس طرح گلاس شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے تو اس کے بعد ٹکڑے زخمی کر دیتے ہیں انسان کو، غلطی سے پاؤں پڑ جاتا ہے تو انسان زخمی ہو جاتا ہے، مگر خدا کے قانون توڑنے کے نتیجے میں غلطی کا سوال نہیں ہے، وہ قانون خود اپنے بدلے لیتا ہے۔ بس جہاں رزق حلال کو آپ فرضی اور پرانے زمانے کی بات سمجھ لیں، وہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی سوسائٹی کو سزا نہ ملے جو حرام رزق کی عادی ہو چکی ہو، اور وہ سزائیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ نہ امریکہ اس سے بچا ہے، نہ انگلستان بچا ہے، نہ جرمنی بچا ہے، اور مشرقی قومیں تو سر سے پاؤں تک سزائیں بھگت رہی ہیں اور ان کو ہوش نہیں آ رہی۔
دوسری سزا ہے خدا بعد میں جو سزا دیتا ہے، مرنے کے بعد کی دنیا میں اس کے جو روح مسخ شدہ حالت میں بیمار روح کے طور پر اٹھتی ہے، وہ خود اپنی ذات میں ایک سزا بن جاتی ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں دنیاوی حکام کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ایک قانون مشتہر کر دیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی ان کے احکام کو توڑتا اور خلاف ورزی کرتا ہے تو پکڑا جاتا اور سزا پاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح خدا نے بھی نظام بنایا ہوا ہے، یہ پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ خدا چھوڑ دے گا۔ دنیا کے حکام جس طرح اپنے قانون توڑنے والوں کو سزا دیتے ہیں، اسی طرح دنیا کے حکام جس طرح اپنے قانون توڑنے والوں کو سزا دیتے ہیں، کائنات کا حاکم اپنے قانون توڑنے والوں کی سرزنش کرتا ہے، پرسش کرتا ہے، ان کا مواخذہ کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ مشتہر ہونا چاہیے، سب کو پتہ لگ جانا چاہیے۔ چنانچہ مذاہب آتے ہیں اور خدا کے قانون کی خوب منادی کرتے ہیں، خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ پھر فرماتے ہیں لیکن دنیاوی حکام کے عذاب سے اور ان کے قوانین و احکام کی خلاف ورزی کی سزا سے آدمی کسی دوسری عملداری میں بھاگ جانے سے بچ بھی سکتا ہے۔ دنیاوی حکام کے عذاب سے اور ان کے قوانین و احکام کی خلاف ورزی کی سزا سے آدمی کسی دوسری عملداری میں بھاگ جانے سے بچ بھی سکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں انگلستان سے ایک مبینہ مجرم نے بھاگ کر ایک اور ملک میں پناہ لی ہے اور بیل اپنی جمپ کر گئے ہیں، بیل ضائع کر دی ہے اور کہا ہے کہ میں اس ملک میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اب انگلستان بڑی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس دوسرے ملک سے پکڑ کے ان کو واپس بلوایا جائے، لیکن آپس میں مجرموں کے تبادلے کا معاہدہ کوئی نہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے اس بات کی کہ ایک مجرم بھاگ کر ایک اور عملداری میں چلا جاتا ہے، جس طرح پاکستان میں مجرم بھاگ کر آزاد علاقے میں چلے جایا کرتے ہیں، پھر کوئی ان کو پکڑ کے بلوا نہیں سکتا۔ تو فرمایا اور اس طرح پیچھا چھڑا سکتا ہے۔ اگر انگریزی عملداری میں کوئی خلاف ورزی کی ہے تو وہ فرانس یا کابل کی عملداری میں بھاگ جانے سے بچ سکتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس زمانے میں بھی دیکھیں کیسی پتہ کی بات کی ہے۔ پتہ تھا آپ کو کہ انگریز اور فرانس کی آپس میں رقابت ہے اور امکان موجود ہے کہ انگریز کا مجرم اگر فرانس میں جائے گا تو فرانس اس کو واپس دے کرے گا، اور کابل کی مثال بالکل واضح ہے۔ جو بھی مجرم بھاگ کر کابل کی عملداری یا افغانستان میں چلے جایا کرتے تھے، کبھی بھی انگریز ان کو واپس نہیں لے سکا۔ لیکن خدا تعالیٰ کے احکام و ہدایات کی خلاف ورزی کر کے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ زمین و آسمان جو نظر آتا ہے یہ تو اسی کا ہے، کوئی زمین و آسمان کسی اور کا نہیں ہے۔ تلاش کر لو، ڈھونڈو، کہیں تمہیں کسی اور کا بنایا ہوا زمین و آسمان دکھائی نہیں دے گا جہاں تم کو پناہ مل جاوے۔ اس واسطے یہ بہت ضروری امر ہے کہ انسان ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اس کی ہدایتوں کے توڑنے یا گناہ کرنے پر دلیر نہ ہو، کیونکہ گناہ بہت بری شے ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور گناہ پر دلیری کرتا ہے تو پھر عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اس جرأت و دلیری پر خدا تعالیٰ کا غضب آتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بس جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں، دنیا کا غضب تو سب نے دیکھا ہوا ہے۔ جب خدا کے قوانین کو قومی طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے یا بے حرمتی کا سلوک کیا جاتا ہے تو انسان ضرور قومی سزاؤں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اتنی قطعی بات ہے کہ کوئی اندھا بھی ہو تو اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی آخرت کے عذاب کو بھی جوڑ دیا گیا۔ فرمایا جہاں اس دنیا میں بھی جو سزا دیتا ہے، پھر آخرت میں بھی بعض سزائیں مقدر ہیں۔ جب تم دنیا کی سزاؤں سے بچ نہیں سکتے تو کیسے گمان کر سکتے ہو کہ آخرت کی سزاؤں سے بچ جاؤ گے؟ بس قانون کا احترام کے لیے خدا کے تصور کا مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے، اور دنیا کا قانون ہو یا آخرت کا قانون ہو، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے بغیر
کسی قانون کو کوئی تحفظ نہیں ہو سکتا، ورنہ انسان اگر خدا کی نظر سے اوجھل ہو جائے تو پھر ہر دوسری چیز سے اوجھل ہو سکتا ہے۔ ایک ہی نظر ہے جو ہر حال میں انسان کو دیکھتی اور پکڑتی ہے، اور وہ خدا کی نظر ہے۔ بس جرائم سے بچنے کے لیے خدا کا وجود ضروری ہے، اور اس کا انکار، خدا کا انکار کرنے والے جتنا مرضی زور مار لیں، ناممکن ہے کہ وہ جرائم سے بچ سکیں۔ ایک ہی طریق ہے کہ خدا کی طرف واپس آؤ، اس کے سے سچی اور دائمی قوت ملتی ہے، اسی سے انسان گناہوں سے بچنے کی طاقت پاتا ہے اور ایک بہتر، خوبصورت، دلکش معاشرہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اب میں مختصراً پاکستان کے احمدیوں کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ اس شدید گرمی میں بھی بڑے زور سے، جوش و خروش سے، دور دور سے ان جگہوں میں اکٹھے ہوئے ہیں جہاں ڈش اینٹینا کے ذریعے خطبہ سنا جا رہا ہے۔ پہلے مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ 4 دن کا ولولہ نہ ہو اور اس کے بعد پھر اسی طرح اپنے گھروں میں سو جائیں جس طرح پہلے غفلتیں کیا کرتے تھے، مگر بعض ربوہ اور لاہور اور دوسرے گاؤں دیکھ کر آنے والے جو مجھے ملتے ہیں، ابھی کل ہی کچھ دوست ملے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں جو ہم بیان کر سکیں کہ کس طرح اللہ کے فضل کے ساتھ یہ جوش اور یہ تعلق کا سلسلہ کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور زیادہ مضبوط اور گہرا ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے بعض جگہ کہ عید کی کیفیت ہے۔ تو میں ان سب کو جو آج اس خطبے میں کچھ سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ نے رزق حلال کے حق میں جہاد نہ کیا تو کوئی نہیں ہے جو یہ جہاد کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نام لے کر کسی کو یا کسی شخص کو یا کسی پارٹی کو کچھ کہنا مناسب نہیں ہے، مگر بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے اوپر قرآن کریم کی یہ آیت صادق آتی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد خشکی میں بھی، خشکی پر بھی غالب آ چکا ہے اور تری پر بھی غالب آ چکا ہے، سمندر بھی زہریلے ہو گئے ہیں اور زمین کی فضا بھی زہرآلود ہو گئی ہے۔ ایسی حالت میں جن قدروں کی حفاظت کا کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی غلام جماعت کے سپرد کیا گیا ہے، وہ غلام جماعت ان معنوں میں کہ جس طرح مسیح موعود محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، اسی طرح یہ جماعت بھی محمد رسول اللہ اور اسلامی کی غلام ہے۔ بس غلام کا کام خدمت کرنا ہے، اور اس خدمت پر میں آپ کو، اس خدمت کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں۔ اگر آپ نے معاشرے کو بددیانتی سے بچانے کی کوشش نہ کی تو معاشرہ تو تباہ ہو ہی چکا ہے، آپ بھی مارے جائیں گے، کیونکہ یہ وقت نہی عن المنکر کا ایسا وقت آ پہنچا ہے کہ اگر قومی طور پر آپ نے بددیانتی کے ذریعے کمائے ہوئے رزق کے خلاف جہاد نہ کیا تو آپ خود بھی ان بد عادتوں سے بچ نہیں سکیں گے۔ بہت سے احمدی ہیں جو زخمی ہو چکے ہیں۔ وہ وقت نہیں رہا جب یہ کہا جاتا تھا کہ احمدیہ جماعت میں بددیانت آدمی ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ وہ وقت ختم ہو گئے جب یہ کہا جایا کرتا تھا اور مخالف بھی اعتراف کرتے تھے کہ حکومت کے نوکروں میں اگر کسی نے دیانتدار ڈھونڈنا ہے تو احمدی کو تلاش کرے۔ اب تو نہ حکومت کے نوکروں میں نہ باہر دیانتدار کی صورت دیکھنے کو دنیا ترس جاتی ہے، اور دیانتداری بے وقوفی سمجھی جاتی ہے۔ بس ایسی حالت میں اگر جماعت احمدیہ نے دیانتداری کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں نہ لیا تو حقیقت یہ ہے کہ پھر جماعت میں بھی بددیانتی، جس طرح اب خدا نخواستہ مجھے تکلیف کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی داخل ہونی شروع ہو گئی ہے، پھر جب یہ بڑھ جائے گی تو پھر آپ کے بس میں نہیں رہے گی، کیونکہ بیماریاں جب جسم پہ قبضہ کر لیا کرتی ہیں تو پھر ان بیماریوں کا کوئی حقیقی علاج نہیں رہتا انسان کے پاس۔ علاج ہوتے ہیں مگر بیماری اتنے زور سے شدت اختیار کر جاتی ہے کہ وہ علاج کے قابو میں نہیں رہتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اب میرا مدعا اور منشا اس بیان سے یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اس کی تائید میں صدہا نشان اس نے ظاہر کیے ہیں، اس سے اس کی غرض یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہو اور پھر خیر القرون کا زمانہ آ جائے۔ جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہوں، چونکہ وہ آخرین منہم میں داخل ہوتے ہیں،
اس لیے وہ جھوٹے مشاغل کے کپڑے اتار دیں اور اپنی ساری توجہ خدا تعالیٰ کی طرف کریں۔ یہ وہ توقع ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے رکھتے ہیں، اور اس توقع میں حوالہ وہ دیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا آپ سے یہ توقع رکھتا ہے۔ آخرین منہم کا حوالہ دے کر بات کو خدا تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے آپ کا جو ذکر فرمایا، آخرین منہم آپ ہیں، آپ سے دنیا کی نجات وابستہ فرما دی گئی ہے۔ اگر آپ نے وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہ کیا جس مقام اور مرتبے تک یہ آیت آخرین منہم آپ کو پہنچا رہی ہے، تو پھر دنیا کی اصلاح کی آپ کو استطاعت نہیں ہوگی۔ دنیا کی اصلاح کی آپ مجاز نہیں کہلا سکتے۔ آخرین منہم کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے لحاظ سے تو وہ بہت دور ہوں گے، لیکن اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی اطاعت کی روح کے لحاظ سے، اپنے ایمان کے لحاظ سے ایسے ہوں گے گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے خود آپ سے تربیت حاصل کی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، اور ایک چھوٹے سے اشارے میں کتنی وسیع دنیا ہمارے سامنے کھڑی کر دی گئی ہے۔ جو کچھ آخرین منہم کا مقام قرآن کریم نے ظاہر فرمایا ہے وہ صحابہ کا مقام ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے غلاموں سے ملانے والا مقام ہے، اور یہ ملنا اخلاقی قدروں اور ایمانی قدروں اور نیک اعمال کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں سے بات شروع کریں گے تو پھر آپ دنیا کی اصلاح کے اہل قرار دیے جائیں گے۔ پھر واقعتاً آپ کی طرف دنیا کی غیروں کی بھی نظریں اٹھیں گی جس طرح پہلے اٹھا کرتی تھی، اور سب یہ کہیں گے کہ اگر اس زمانے میں اس ملک کو کوئی بچا سکتا ہے تو یہ جماعت ہے مسیح موعود کی جماعت جو بچا سکتی ہے۔ اس سے پہلے یعنی آج سے 15-20 سال پہلے مجھے یاد ہے، اس وقت تک بھی غیروں کو جماعت سے یہی توقع ہوا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ شیخو پورے میں جو انور حسین صاحب کے ہاں بڑی دلچسپ مجلس لگی ہوئی تھی، چوٹی کے سیاستدان اور وکلاء جو شیخو پورے کے تھے وہ آئے ہوئے تھے، تو معاشرے کی حالت اور ملک کی حالت پر بحث ہوتے ہوتے ایک صاحب نے اٹھ کر بڑے زور سے یہ کہا کہ سب باتیں ہو چکی، تجزیے ہو گئے، سوال یہ ہے کہ نجات کیسے ہو، ہم بچیں کس طرح۔ اور وہ غیر احمدی معزز انسان تھے، انہوں نے کہا میری بات تو مجھے کڑوی لگے یہ، مگر بات میں نے سچی ضرور کرنی ہے آج۔ اب یہ ملک اس طرح بچتا ہے کہ 10 سال کے لیے جماعت احمدیہ کو ٹھیکے پر دے دیا جائے، اس کے سوا اس ملک کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور میں سمجھا تھا کہ بڑا سخت رد عمل اس کے خلاف اٹھے گا، لیکن تمام سامعین نے تائید میں سر ہلایا کہ ہاں بات سچی کر گیا تو۔ اب تو معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اب تو اگر ٹھیکے پر دیں بھی تو 20-30 سال سے کم کے ٹھیکے پر جماعت لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن اس ٹھیکے میں ہم مانگیں گے کچھ نہیں، ہم صرف تمہیں دیں گے، یہ توقع رکھیں گے کہ جو نیک کام تمہیں کہتے ہیں تم تسلیم کرتے چلے جانا، جو نیک کوشش تمہارے لیے کریں گے اس کی تائید کرنا، تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ ملک کا مزاج اس بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس ایک ہی انقلاب ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے، اور وہ احمدیت کا حقیقی انقلاب ہے۔ ٹھیکے کی باتیں چھوڑیں، ہمیشہ کے لیے ان کو اپنا لیں، کیونکہ جو آپ کی جھولی میں آئے گا وہ خدا کی جھولی میں آ جائے گا، اور اس کی حفاظت کا اس سے بہتر اور کوئی انتظام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جنازوں کا اعلان ہو گیا نا اس پہ؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر